اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ پوری طرح خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر اتنی جرت ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے کہ جس طرح مجھے بتانا آتا ہے اس طرح یہ بالکل سادہ اور سیدھا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ ہم میں دلیری ہونی چاہیے اور ہمیں مستقل مزاج ہونے کی ضرورت ہے۔ میں کوئی دودھ کی دھلی ہوئی مسیحی نہیں بن رہی، میں پوری طرح خدا کے ساتھ چلنے کے لیے جا رہی ہوں۔ اگر مجھے ایک مسیحی بننا ہے تو میں ایک حقیقی مسیح بننے جا رہی ہوں۔ میں خدا کے لیے مضبوطی سے کھڑی ہو رہی ہوں، میں دوسرے لوگوں کی مدد کرنے جا رہی ہوں، میں یہاں پر دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آئی ہوں۔ آپ کچھ ایسی باتیں جان کر بالکل حیران رہ جائیں گے جو آپ کے کچھ رہنماؤں کو آپ کی اصلاح کرنے کے دوران پیش آئیں، اور آپ کو ان کے متعلق ذرا بھی علم نہیں ہوتا کہ وہ کن حالات سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے آئے ہم کلام مقدس کا کچھ حصہ پڑھیں، پھر میں آپ کو ان باتوں کے متعلق بتاؤں گی جو میرے ساتھ واقع ہوئی۔ دوسرا تیموتھیوس 4 باب اور اس کی 7-8 آیت۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے بہت سے سال ایسے مسیحی کے طور پر گزارے ہیں جسے میں یو مسیحی کہتی ہوں۔ جب میرے حالات اچھے ہوتے تو میں خوش، اور جب برے ہوتے تو میں پریشان، خوش اور پریشان، خوش اور پریشان۔ اور جب آپ اس صورتحال سے تھک جاتے ہیں تو پھر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں استحکام ہو۔ میں اچھی، قابل قدر، واجب التعظیم اور عظیم کشتی لڑ چکا۔ ہر شخص کہے کہ میں لڑتا ہوں۔ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ پائیداری سے مضبوطی سے تھام کر رکھا۔ کلام کا باقی حصہ آئندہ کے لیے میرے واسطے فاتح کا راست بازی کا، خدا کے ساتھ راست رہنے اور راست کرنے کے لیے وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس عظیم دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو، بلکہ ان کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہوں۔ کیا میں آپ کو کچھ بتا سکتی ہوں؟ وہ واپس آ رہا ہے۔ اور سال کے اختتام کی طرف جاتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ابدیت کے لیے زندگی گزارنے کے متعلق کچھ اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے، اور میں صرف اس لمحے کے لیے زندگی نہیں گزار رہی کہ میں اب درست ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ابدیت کے مقابلے میں زندگی کتنی مختصر ہے؟ ہم ہمیشہ کے لیے زندگی گزارنے والے ہیں۔ اگر مجھے یہاں آنے کے لیے راستہ نہ ملتا تو کیا ہوتا؟ میرا مطلب ہے کہ یہاں آنے کے لیے جو کچھ میں چاہتی ہوں اگر وہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ عبرانیوں 11 باب میں ہم اسے ایمان کی عظیم شہرت گاہ کہتے ہیں، جہاں پر بہت سے عظیم مرد اور زن ہیں جن کے متعلق بات کی گئی ہے۔ انہوں نے یہ سب کچھ اور یہ ایمان سے کیا اور وہ ایمان سے کیا، لیکن جب ہم نیچے ایک خاص حصے تک پہنچتے ہیں جو مجھے بہت پسند ہے، وہاں لکھا ہے اگرچہ ان سب نے ایمان کی چیزیں نہ پائی لیکن وہ ایمان میں مضبوط رہے اور وہ ایمان کی حالت میں مرے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ سب سے اہم چیز یہ نہیں ہے کہ جب میں کچھ چاہوں تو وہ مجھے مل جائے، بلکہ وہ یہ ہے کہ میں ایمان میں چلنا جاری رکھوں، میں خدا پر بھروسہ رکھنا جاری رکھوں، میں خدا پر ایمان رکھنا جاری رکھوں، میں خدا کے متعلق اچھی باتیں کہنا جاری رکھوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ ہمارے متعلق نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا اور اب اس کے ظہور کا آرزومند ہوں، اور اب میں نے بائبل مقدس کے بہت سے حصے دیکھے ہیں۔ یہ حیران کن ہے، جب خدا آپ کی رہنمائی کر رہا ہو۔ میں نے کلام مقدس کے بہت سے حصے دیکھے جہاں پر ان کی ایسا کرنے کے لیے حوصلہ افزائی کی جا رہی ہو، یا وہ کرنے کی کیونکہ خداوند جلد آ رہا ہے۔ ایک جگہ پولس رسول نے کہا کہ بے غرضانہ زندگی گزارو کیونکہ خداوند نزدیک ہے، اور اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ نرسنگا پھونکے جانے تک انتظار کریں تاکہ ہم جلدی سے تیار ہو سکیں۔ ہم تیار رہ کر زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اپنی زندگی کے ہر دن ہم پورے دل سے خداوند کی پیروی کریں۔ میں لوگوں کو خدا میں بالیدگی حاصل کرتے اور بڑھتے ہوئے دیکھنے کے لیے بڑی پرجوش ہوں۔ حقیقت میں وہ اپنی دوڑ میں بھاگ رہے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بن رہے ہیں چاہے ان کی زندگی میں کچھ بھی ہو رہا ہو۔ آئیے اب اعمال کی کتاب کے 20ویں باب پر غور کریں۔ 22ویں آیت سے شروع کرتے ہیں۔ پولس کہتے ہیں، اور اب دیکھو میں روح میں بندھا ہوا یروشلم کو
جاتا ہوں اور نہ معلوم کہ وہاں مجھ پر کیا کیا گزرے، سوا اس کے کہ روح القدس ہر شہر میں گواہی دے دے کر مجھ سے کہتا ہے کہ قید اور مصیبتیں تیرے لیے تیار ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ مجھے یہ کہنے سے نفرت ہے، لیکن کیا آج ہمارے پاس ایسے مضبوط مسیحی ہیں جو یہ کہہ سکیں مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا گزرے، خدا کہتا ہے کہ جاؤ اور میں جا رہی ہوں۔ میں اس بات پر ایمان رکھتی ہوں کہ ہمیں مضبوط بننے کی ضرورت ہے، ہمیں اور زیادہ مستحکم بننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی دوڑ کو ختم کر سکیں اور نہ ہم اسے چھوڑیں نہ ترک کریں۔ اس نے کہا کہ میں روح میں بندھا ہوا ہوں کہ مجھے یہ کرنا ہے، لیکن ان میں سے کوئی چیز مجھے ہلا نہیں سکتی، اور مجھے یہ 24ویں آیت بہت پسند ہے کہ کوئی بھی چیز مجھے ہلا نہیں سکتی، لیکن میں جان کو عزیز نہیں سمجھتا کہ اس کی کچھ قدر کروں بمقابلہ اس کے کہ اپنا دور اور وہ خدمت جو خداوند یسوع سے پائی ہے پوری کروں، یعنی خدا کے فضل کی خوشخبری کی گواہی دوں۔ اور اب دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم سب جن کے درمیان میں بادشاہی کی منادی کرتا پھرا، میرا منہ پھر نہ دیکھو گے، اور اب خدا نہیں چاہتا۔ پولس جانتا تھا کہ وہ مرنے والا ہے، لیکن اس نے کہا کہ میں اپنی دوڑ ختم کرنے والا ہوں، میں اس کام کو جاری رکھنے والا ہوں جو مجھے اپنی آخری سانس تک جاری رکھنا ہے، اور اب خدا نہیں چاہتا کہ ہمیں چھوٹا گروہ اور چھوٹی چیزیں ہر وقت دکھی اور پریشان کریں۔ حقیقت میں پولس رسول نے کچھ دلچسپ باتیں کہیں اس سے پہلے کہ کرنتھیوں کے 7ویں باب میں لوگوں کو بتایا کہ اگر تم شادی شدہ ہو تو اچھا ہے، لیکن اگر نہیں ہو تو بیاہ نہ کرو، کیونکہ اگر تم کرتے ہو تو پھر تم اس طرح کی فکروں میں رہو گے جو اس وقت تمہاری زندگی میں نہیں ہوں گی جب تم غیر شادی شدہ تھے۔ میرا مطلب ہے یہ حقیقت میں دلچسپ ہے، میرا مطلب ہے کہ میں آج شام اس بات کے لیے وقت صرف نہیں کرنا چاہتی کیونکہ میں کچھ اور باتیں کرنا چاہتی ہوں، لیکن یہ بالکل ایسا ہے جیسے پولس رسول کہہ رہا تھا کہ آپ جانتے ہو، میرا مطلب اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں، مہربانی سے اس بات کو سمجھیں کہ جب آپ کی بیوی یا شوہر ہوتا ہے تو آپ کو ان معاملات سے نمٹنا پڑتا ہے جن سے آپ کو نمٹنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اور پولس رسول کا مکمل رویہ یہ تھا کہ خداوند آ رہا ہے، میرا مطلب ہے اس نے سوچا کہ یسوع کچھ دنوں میں آ رہا ہے، اور اگر اس نے اس وقت اس طرح سے سوچا تو آج ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ میں درست طور پر نہیں جانتی کہ وہ کب آ رہا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس وقت سے اب نزدیک ہے، ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ پہلے سے زیادہ نزدیک ہے۔ میں یقین رکھتی ہوں کہ آج رات ہم یہاں پر بیٹھے نرسنگ کا پھونکا جانے والا ہے، وہ مشرقی وسطی کے آسمان کو تقسیم کرنے والا ہے، مردے اٹھ کر زمین سے باہر آنے والے ہیں، اور ہم ہواؤں میں اڑنے والے ہیں اور ہم اس سے ملنے والے ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور اس وقت آپ خوش ہوں گے کہ آپ نے ترک نہیں کیا تھا، لیکن ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کی ضرورت ہے کہ جیسا وہ دن اگلے گھنٹے میں آنے والا ہے یا کل صبح میں، ہم ان بے وقوف کنواریوں کی طرح نہ بنے جنہوں نے دلہے کے آنے کا انتظار کیا اور پھر اسے ملنے کے لیے تیار ہوئی۔ ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ میں صرف آپ سے مخاطب نہیں ہوں، میں تمام دنیا کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور میں آپ کو کچھ بتاؤں گی کہ آپ آج رات یہاں پر چرچ میں ہیں اور آپ ایسی چیزیں کرنے کے لیے تیار ہو سکے جن کے متعلق میں بات کر رہی ہوں، لیکن پوری دنیا ایسے لوگوں سے بھری ہوئی ہے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ ہاں، کیا دنیا کو بہت زیادہ مدد کی ضرورت ہے اور اسے خدا کے کلام کی ضرورت ہے۔ بہت سے لوگ چرچ نہیں جاتے لیکن وہ سب ٹی وی دیکھتے ہیں، اور شاید وہ مجھے ٹی وی پر دیکھنا نہیں چاہتے، لیکن مجھے ٹی وی پر اتنا زیادہ آنا ہے کہ وہ خود کو روک نہ سکے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، میرے پاس میرے 8 ہفتوں کی فہرست ہے۔ آپ ہنسیں گے لیکن یہ دلچسپ ہے، 8 ہفتوں کے دوران 33 چیزیں میرے ساتھ واقع ہوئیں۔ 33۔ سب سے پہلے جم میں میری کمر زخمی ہو گئی، میرا مرطوب گر لیک ہو گیا اور میری میز کی لکڑی پر بلبلے بننے لگے، میرا ناخن ٹوٹ گیا جو میرے لیے افسوسناک تھا۔ ٹھیک، چلے کوئی بات نہیں۔ میری کلائی مڑ گئی جو بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، میرا کچھ سامان جہاز میں چھوٹ گیا۔ یہ میری ماں کے انتقال سے پہلے ہوا۔ نرسنگ ہوم والے میری ماں کے لیے مجھے ہفتے میں 2 دفعہ بلاتے تھے اور میں شہر سے باہر ہوتی تھی اور ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکی۔ میں نے ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے کی کوشش کی جو اسے ٹھیک کر سکے۔ میری کمر میں ابھی بھی درد ہے۔ لکھتے ہوئے کمر درد کو دور کرنے کے لیے میں نے بازو کھینچے تو بازو میں درد شروع ہو گیا۔
اب میری کلائی بھی درد کرتی ہے، میرا بازو درد کرتا ہے، میری کمر درد کرتی ہے۔ نرسنگ ہوم والے مجھے بلا رہے ہیں۔ نرسنگ ہوم نے میری ماں کے متعلق بات کرنے کے لیے مجھے دوبارہ بلایا۔ میں نے لال رنگ کا جوس ایک صوفے پر گرا دیا۔ ڈیو نے کھڑکی کے راستے گیند کو گولف کورس میں مارا۔ میں ایک دن آدھی رات کو جاگ گئی، مجھے ایسے لگا کہ میں ڈیو سے بات کر رہی ہوں، لیکن میں اپنے تکیے سے بات کر رہی تھی۔ مجھے صوفہ تبدیل کرنے کے لیے کچھ رقم خرچ کرنا پڑی جو میرے منصوبے میں نہیں تھی۔ پاجامہ پہنتے ہوئے میرا انگوٹھا اس میں پھنس گیا۔ میرا انگوٹھا اس میں پھنس گیا اور میں ادھر ادھر اچھل رہی تھی، لیکن میرا انگوٹھا نہیں چھوٹا۔ تھوڑی دیر بعد میرا انگوٹھا میرے بدبودار پاجامے سے نکل آیا۔ میری نس کھچ گئی، وہ سوج گئی، وہ کالی اور نیلی ہو گئی تھی۔ اب مجھے پتا چلا کہ ٹوٹے ہوئے انگوٹھے کے ساتھ کیسا لگتا ہے۔ میری کلائی میں درد ہے، میری کمر میں درد ہے، اپنی کمر کی ورزش کرتے ہوئے میرے بازو میں درد ہے۔ میں ایک کتاب لکھنے کی کوشش کر رہی ہوں، کانفرنس میں کلام سناتی ہوں اور ٹی وی پر کرتی ہوں۔ یا اچھا، یہ شاید آپ کو مزے کا خیز لگ رہا ہوگا، لیکن مجھے اپنی 86 سالہ خود مختار آنٹی کو بتانا پڑا کہ وہ اب ڈرائیو نہیں کر سکیں گی۔ انہوں نے مجھ سے اتفاق نہیں کیا۔ مجھے اپنی ماں کا ٹی وی تبدیل کرنا پڑا تاکہ وہ ٹی وی ایئرز کے ذریعے ٹی وی کی آواز کو ٹھیک طرح سے سن سکے، لیکن وہ انہیں خریدنے کے بعد کبھی نہیں پہن سکیں کیونکہ وہ تکلیف دہ تھا۔ وہ ٹھیک طرح سے نہیں سن سکی۔ پھر مجھے ان کے لیے ایک سماعتی ایڈ لینا پڑا جو انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا کیونکہ وہ بھی تکلیف دہ تھا۔ میں نے ان کے لیے $350 کی اینک خریدی۔ ہمیں لگتا ہے کہ انہوں نے اسے کوڑے میں پھینک دیا کیونکہ وہ ہمیں دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ ہمارا پانی 24 گھنٹے تک بند رہا۔ میری آنٹی کی آنکھوں میں کچے دانت کی بیماری ہو گئی اور انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا، مطلب ڈاکٹر کی طرف ایک اور سفر۔ کام پر ایک اور ملازم کے ساتھ معاملہ جس کی توقع نہیں تھی۔ ڈیو کی کمر کی سرجری ہوئی جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ انڈونیشیا نہیں گیا۔ میں نے 7 دنوں میں 47 گھنٹے جہاز میں سفر کیا انڈونیشیا جانے اور واپس آنے کے لیے، اور جب میں وہاں پر ایک بڑا کروسیٹ کر رہی تھی جس کا منصوبہ ہم نے 1 سال پہلے بنایا، شہر میں سیلاب آ گیا۔ کیا ہمیں مزہ آ رہا ہے؟ ہر روز لطف اندوز ہونے والی زندگی میں خوش آمدید۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ آج کے پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ میرا انگوٹھا ٹوٹا ہوا ہے، کلائی میں درد ہے، کمر میں درد ہے۔ اب میں رات کو تکیے سے بات کرتی ہوں۔ ابھی تک سب سے اچھی بات تو آپ نے سنی نہیں۔ اس کے درمیان میری آنٹی کو ہسپتال جانا پڑا، انہیں نمونیا ہو گیا تھا۔ انڈونیشیا کے 47 گھنٹے کے سفر سے واپس آنے کے 3 گھنٹے بعد مجھے فون آیا کہ مجھے صبح کے 2 بجے اپنی آنٹی کو ہسپتال سے واپس لانا پڑے گا۔ ایک اور ملازم کا معاملہ، ویب سائٹ 2 دن کے لیے بند ہو گئی، دفتر کا فون خراب ہو گیا، میرا ٹھیک انگوٹھا صوفے کی ٹانگ سے کچلا گیا، کریکر سے بھرا ہوا باکس اسٹور روم کے فرش پر پھیل گیا۔ اپنی آنٹی کو بتانا پڑا کہ انہیں نرسنگ ہوم میں جانا ہوگا کیونکہ میں مزید ان کے گھر نہیں رہ سکتی۔ انڈونیشیا سے آنے کے بعد میرا معدہ خراب ہو گیا۔ جس ہوٹل میں میں ٹھہری تھی وہاں کے فائر الارم کو سارا دن ٹیسٹ کیا جاتا رہا، اور سب سے آخر میں نے سوچا کہ میں جا کر مساج کرواتی ہوں۔ میں اسپا گئی، میں کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے میں گئی، میں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے، مساج کروایا، واپس آئی تو مجھے اپنی پتلون نہیں ملی۔ اب میں نے اپنا اوپری لباس پہنا ہوا تھا اور میں سوچ رہی تھی کہ کچھ کمی ہے، اس لیے میں ہر طرف اپنی پتلون ڈھونڈنے لگی لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ میں نے سوچا کیا کسی نے لاکر سے میری پتلون چرا لی ہے؟ اب میں گھر نہیں جا سکتی۔ بس اوکے، اب میں یہاں ہوں اور آپ جانتے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں کون ہوں، اس لیے اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اوپر جاؤں اور ڈیسک پر جا کر کہوں گی کہ میری پتلون گم ہو گئی ہے۔ لیکن میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، اس لیے میں نے ایک چوغا پہنا اور ڈیسک پر گئی اور کہا کہ مجھے اپنی پتلون نہیں مل رہی، اور
انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کسی کو نیچے بھیجا، انہوں نے تمام لانڈری کو دیکھا، انہوں نے تمام لاکرز کو دیکھا، لیکن پتلون نہیں ملی۔ انہوں نے کہا مسز میئر، آپ جانتی ہیں کہ ہمیں آپ کو پتلون کا جوڑا دے کر خوشی ہوگی، لیکن آپ کو لابی میں سے گزر کر گفٹ شاپ پر جانا پڑے گا۔ اوکے، پس اب میرا مطلب ہے کہ واقعی بہت اچھا ہوٹل نہیں تھا، اس لیے لابی میں سے گزر کر جا رہی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ مساج کروانے کے بعد آپ کیسے لگتے ہیں، آپ کے بال ہوا میں کھڑے ہوتے ہیں۔ میرا بھی یہی حال تھا اور میں جا رہی تھی۔ ہائے اوہ یا ہائے اوہ ہاں، کیا حال ہے؟ انہوں نے گفٹ شاپ پر کہا کہ انہوں نے پہلے ہی آپ کے لیے فون کر دیا تھا۔ میں جاتی ہوں، اوہ یا میں شرط لگاتی ہوں کہ آپ کے پاس ہے۔ انہوں نے مجھے پتلون کا جوڑا دیا، میں ان میں گھر واپس آ گئی اور انہوں نے بعد میں مجھے فون کیا اور کہا کہ ہمیں آپ کی پتلون مل گئی ہے۔ کیا آپ جانتی ہیں کہ وہ کہاں پر تھی؟ میں نے انہیں لاکر میں رکھنے کے بجائے ایک بینچ پر رکھ دیا تھا اور کسی شخص نے اٹھا کر اوپر ڈیسک پر دے دی تھی، اور وہ تمام وقت وہیں ڈیسک پر ہی پڑی تھی، لیکن ایک خاتون نے اپنی کتاب ان پر رکھ دی تھی۔ اب میں نہیں جانتی کہ خدا کو یہ سب کچھ اچھا لگا ہو، یہ اس کے لیے محسوس ہونے کے لیے ہو، لیکن میں ایسے، میرا مطلب ہے کہ کیا واقعی خدا مجھے بہت سے کام کرنے ہیں۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ جانیں کہ ہر صبح جب میں ہر روز زندگی سے محظوظ ہونے کے لیے خوش آمدید کہتی ہوں تو ممکن ہے کہ میں اپنے دن سے محظوظ نہ ہو رہی ہوں۔ جانے بھی دو، خدا کی حمد کرو۔ یہ میٹنگ ختم ہونے والی ہے، میں نہیں جانتی کہ میں کبھی پھر دوبارہ یہاں آ سکوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ مجھے اس بات سے خوشی ملتی کہ میں لوگوں کو بتانا جاری رکھوں کہ وہ حقیقی معاہدہ قائم کریں۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کے ساتھ بہت کچھ ہو رہا ہے اور ہم اس سے بچ نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میں نہیں سمجھتی۔ اچھا، آپ کیوں نہیں؟ یہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں ہوتا؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کسی اور کے ساتھ کیوں نہیں؟ انہیں خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے، لیکن ہمیں الگ ہونا چاہیے۔ جب آپ نہیں جانتے کہ آپ کو کیا کرنا ہے تو آپ کو وہ کرنا جاری رکھیں جو آپ نہیں جانتے۔ اٹھیں اور دعا کریں، کلام کا اقرار کریں، کام پر جائیں، چرچ جائیں، اپنا عہد پورا کریں، اپنا بل ادا کریں، لوگوں کے ساتھ مہربانی کریں، پیار کریں، محبت سے رہیں۔ اگر آپ حقیقت میں ابلیس کو پاگل کرنا چاہتے ہیں، میرا مطلب ہے اگر آپ اسے واقعی شرمندہ کرنا چاہتے ہیں، تو جب وہ اپنا بہترین ہتھیار آپ پر استعمال کر رہا ہو تو آپ باہر جائیں اور لوگوں کے ساتھ اتنا زیادہ کام کریں جتنا آپ نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ سنیے، کلام مقدس کہتا ہے کہ ماتم کے وقت اپنی دہ یقین میں سے نہ کھاؤ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنے لوگوں نے اپنی مشکل کے وقت دینا بند کر دیتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ نے دینے کا عہد کیا ہے اور اگر آپ 2 ہفتے چرچ نہیں گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب آپ چرچ جاتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام ہدیے پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے جواب کا شکریہ۔ پہلا تھسلنیکیوں 4 باب۔ اے بھائیو، ہم نہیں سوچتے کہ جو سوتے ہیں ان کی بابت تم ناواقف رہو، تاکہ اوروں کی مانند جو نا امید ہیں غم نہ کرو۔ اگلی آیت مہربانی سے۔ کیونکہ جب ہمیں یہ یقین ہے کہ یسوع مر گیا اور جی اٹھا، تو اسی طرح خدا ان کو بھی جو سو گئے ہیں یسوع کے وسیلہ سے اسی کے ساتھ لے آئے گا۔ بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اپنے پیاروں کے لیے جو آپ سے پہلے مر گئے ہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ انہیں دوبارہ دیکھیں گے۔ ہاللیلویہ۔ پندرہویں آیت۔ چنانچہ ہم تم سے خداوند کے اپنے کلام کے مطابق کہتے ہیں کہ ہم جو زندہ ہیں اور خداوند کے آنے تک باقی رہیں گے سوئے ہوئوں سے ہرگز آگے نہ بڑھیں گے، کیونکہ خداوند خود آسمان سے للکار اور مقرب فرشتے کی آواز اور خدا کے نرسنگے کے ساتھ اتر آئے گا، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں موئے ہیں اٹھیں گے، پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے
ان کے ساتھ بادلوں پر اٹھائے جائیں گے تاکہ ہوا میں خداوند کا استقبال کریں اور اس طرح ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں گے۔ وہ واپس آ رہا ہے۔ آمین۔ میں آپ کے متعلق نہیں جانتی، لیکن میرے آگے بڑھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ متی 24 باب آیت 40۔ اس وقت کھیت میں 2 آدمی ہوں گے، ایک لے لیا جائے گا اور ایک چھوڑ دیا جائے گا۔ 2 عورتیں چکی پیستی ہوں گی، ایک لے لی جائے گی اور دوسری چھوڑ دی جائے گی۔ پس پوری توجہ کے ساتھ مستعد ہو کر جاگتے رہو، کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، جلد یا دیر سے۔ لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کے کون سے پہر آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب نہ لگانے دیتا۔ پس وہ کہہ رہا ہے، بنیادی طور پر وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم واقعی یقین رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جلد آنے والا ہے تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے۔ میرا مطلب ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اسے لکھ سکتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، اتوار کو یسوع مسیح واپس آ رہا ہے۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کیونکہ کوئی شخص وہ دن یا گھڑی نہیں جانتا، لیکن اگر میں ایسا کہوں تو آپ فوراً کس کو معاف کریں گے جس سے آپ نفرت کرتے ہیں؟ آپ کس سے صلح کریں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو فروتن کرنے کے لیے تیار ہوں گے اور جا کر اس شخص سے صلح کریں گے جس کے متعلق آپ سوچتے ہیں کہ اسے آ کر آپ سے معافی مانگنی چاہیے، لیکن وہ نہیں آیا؟ اب ان کا مزید انتظار نہ کریں اور نرسنگا پھونکا جانے سے پہلے جا کر ان سے صلح کریں۔ اچھا، کیا آپ جانتے ہیں اگر کوئی ایسا کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ نے ابھی تک نہیں کیا، اسے چھوڑیں نہیں۔ اگر آپ کو کچھ اور یاد نہیں آ رہا جو میں آج رات کہہ رہی ہوں، مہربانی سے یاد رکھیں کہ یہی وقت ہے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ یہ وقت ہے کہ آپ ان چھوٹی چیزوں کو ترک کریں۔ یہ سب آپ کو آپ کے اس مقصد سے جو آپ کا اپنے پورے دل سے خدا کی خدمت کرنا ہے۔ آمین۔ اچھا، میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ جب مسائل آپ کو بھٹکائیں تو وہ کام کرنا جاری رکھیں جو آپ جانتے ہیں۔ خدا کے کلام پر پوری توجہ دیں اور کبھی پیچھے نہ ہٹیں۔ عبرانیوں 12 باب کی پہلی 2 آیات عظیم کلام میں اس دوڑ میں صبر سے دوڑیں جو ہمیشہ درپیش ہے، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں۔